حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جنوبی ایران کے علاقہ سیستان یا سجستان میں 537 ہجری کو ہوئی۔ والد ماجد کا نام سید غیاث الدین اور والدہ مائدہ کا نام بی بی ماہنور تھا۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ بڑا پراشوب تھا، ہر طرف قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، خصوصاً سجستان کے حالات ناگفتہ تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد نے خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر پاک 1 سال تھی۔ حضرت خواجہ صاحب کی ابتدائی تعلیم یہیں ہوئی۔ جب آپ کی عمر پاک 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی داغ مرافقت دے گئی۔ اس وقت آپ صرف 16 سال کے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ اکیلے ہو گئے، جس کی وجہ سے تعلیم سے رشتہ ٹوٹ گیا اور معاشی انتظام و انصرام میں لگ گئے۔ والد کے ترکہ سے آپ کو انگوروں کا ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی، اس کے ذریعے آپ بسر اوقات کرتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کو بٹھایا اور میٹھے انگوروں کے چند گوشے کھانے کے واسطے پیش کیا۔ حضرت نے انہیں کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کو عطا کیا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ خواجہ صاحب نے جیسے ہی روٹی کا وہ ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا اور اس کے تمام توانائیاں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ دوسرے دن آپ نے باغ اور چکی کو فروخت کر دیا اور اس سے کچھ آمدنی حاصل ہوئی۔ اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور باقی کو فقیروں میں تقسیم کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ خواجہ صاحب نے سب سے پہلے بخارا اور سمرقند جا کر ظاہری علوم حاصل کیا، اس کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس زمانے میں عراق کے قصبہ ہارون میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ اور اپنے وقت کے ولی کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کرنے لگے۔ اب وہاں 20 سال تک رہے۔ خواجہ صاحب اپنے شیخ کے حلقہ ارادت میں کب آئے، اس کے بارے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ پہلے دن ہی بیعت ہو گئے تھے اور بعض کی رائے کے مطابق پہلے شیخ نے مجاہدہ کرایا پھر بیعت کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے شیخ کے پاس رہ کر جب سلوک کی تمام منزلوں کو طے کر لیا تو دیار رسول میں حاضری دینے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ خواجہ صاحب اکیلے حرمین طیبین تشریف لے گئے یا ان کے مرشد کامل بھی ساتھ گئے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے شیخ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف سے فارغ ہوئے تو شیخ نے کعبۃ اللہ میں میزاب رحمت کے نیچے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سپرد کیا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ شیخ نے یہ آواز سن کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور بارگاہ الہی میں شکر ادا کیا۔ اس کے بعد روضہ اقدس پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچے اور دربار رسالت میں سلام عرض کیا۔ جواب ملا، وعلیکم السلام، اے سمندروں اور جنگلوں کے کتب المشائخ۔ یہ آواز سن کر شیخ صاحب نے فرمایا، کام مکمل ہو گیا۔ قیام مدینہ کے دوران آپ کو بارگاہ رسالت سے یہ خوشخبری ملی، اے معین الدین، تو میرے دین کا مددگار ہے۔ میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی۔
اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو ہندوستان کا نقشہ بھی دکھایا۔ اس کے بعد آپ اپنے شیخ سے رخصت ہو کر ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ نے پہلے بغداد شریف کا رخ کیا اور وہاں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مشائخ طریقت سے ملاقات کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ پھر مختلف ملکوں اور شہروں سے ہوتے ہوئے ان کی جگہوں کے مشائخ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے غزنی پہنچے۔ یہاں سلطان المشائخ عبد الواحد سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محمد یادگار اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی بھی تھے۔ اللہ والوں کا یہ نورانی قافلہ ہندوستان کی سرحدی علاقہ پنجاب میں داخل ہوا۔ جس وقت خواجہ صاحب ہندوستان میں داخل ہوئے، سلطان شہاب الدین محمد غوری اپنی فوج کے ساتھ پرتھوی راج چوہان سے جنگ ہار کر غزنی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے خواجہ صاحب کو روکنا چاہا، لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا، اس لیے آپ چلتے رہے یہاں تک کہ لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے 40 دن چلا بھی کاٹا اور ان سے فیض اکتساب حاصل کیا، اور جاتے ہوئے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ وہاں سے روانہ ہو کر پٹیالہ ہوتے ہوئے آپ دلی تشریف لائے۔ دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی دعوت تبلیغ کا انداز اتنا پرکشش تھا کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہونی شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہاں کے دھرم گروؤں نے راجہ کو اکسایا اور خواجہ صاحب کو وہاں سے نکلوانے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے آپ کو وہاں سے نکالنے کی ہر تدبیر اختیار کر لی، لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر خواجہ صاحب نے خود ہی وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں چھوڑا اور 40 جانصاروں کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اجمیر پہنچ کر آپ کو ایک درخت کے نیچے قیام فرمانے لگے۔ آپ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ راجہ پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں نے یہ کہہ کر آپ کو بیٹھنے سے منع کر دیا کہ یہاں راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ ان کی بات کہہ کر اٹھ گئے۔ فرمایا کہ لو بابا، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی اب یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ اپنے احباب کے ساتھ انا ساگر کے قریب پہاڑی پر ٹھہر گئے۔ دوسرے دن چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ انہوں نے سپاہیوں کو اطلاع دی، انہوں نے بھی پوری کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالآخر سب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور معافی مانگی۔ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا اور ارشاد فرمایا: جاؤ، خدا کی مہربانی سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ صاحب نے واپس آ کر دیکھا تو سارے اونٹ کھڑے تھے۔ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب سے اور بھی کرامتیں صادر ہوئیں جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 6 رجب 633 کو اس جہان فانی کو الوداع کہہ گئے۔ اس مختصر سے عرصے میں آپ کو عمدہ اخلاق اور دل نشین دعوت کے نتیجے میں لا تعداد لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا گوشہ گوشہ کلمہ توحید کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ آپ کے دستے حق بیعت کرنے والے اور اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مختصر سا لمحہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہسٹری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک بھی کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔